بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک سائنسدان جو پوری زندگی کائنات کے رازوں کو کھولنے میں لگا رہا، وہ ایک دن اپنے نظریات چھوڑ کر قرآن کے ایک ایک لفظ پر یقین کیوں کر بیٹھتا ہے؟ کیا قرآن واقعی اتنا سچا اور سائنسی ہے کہ مغرب کے ماہرین بھی اس کے سامنے جھک جائیں؟ آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے ایک جرمن ماہر ارضیات پروفیسر الفریڈ کرونر کی حیرت انگیز کہانی کی طرف، جو کہ قرآن سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ یہ وہ سائنسدان ہے جس کا نام دنیا بھر کے جیولوجیکل جرائد میں گونجتا ہے، لیکن ایک دن قرآن نے اس کی زندگی ہی بدل دی۔ پروفیسر الفریڈ کرونر کا شمار دنیا کے مشہور ترین ماہر ارضیات میں ہوتا ہے۔ وہ جرمنی کی جوہانس گوٹنبرگ یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف جیو سائنسز سے وابستہ تھے۔ انہوں نے زمین کی تخلیق، چٹانوں کے ارتقاء اور کائنات کی ساخت پر برسوں تحقیق کی ہے۔ ان کے سائنسی مقالات دنیا کے سب سے مستند جریدوں میں شائع ہوتے ہیں اور ان کا شمار ان سائنسدانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے زمین کی سب سے قدیم چٹانوں پر تحقیق کی ہے۔ لیکن جب ان کے سامنے قرآن کی کچھ آیات آئیں تو وہ ساری تحقیق جیسے ایک نئی روشنی میں نہا گئی۔ پروفیسر الفریڈ کرونر نے پہلی بار قرآن کا گہرا مطالعہ اس وقت کیا جب ان سے کچھ مسلم اسکالرز نے زمین کی تخلیق کے بارے میں قرآن کے نظریے پر تبادلہ خیال کیا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک 1400 سال پرانی کتاب ایسی معلومات رکھتی ہو جو سائنس نے ابھی چند دہائیوں پہلے ہی دریافت کی ہیں۔ پہلے تو کرونر نے اس بات کو سادہ اتفاق سمجھا، لیکن جب اس کے سامنے سورہ انبیاء کی یہ آیات رکھی گئیں کہ جس میں رب کریم فرماتا ہے کہ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین دونوں ایک اکائی تھے، پھر ہم نے اس کو پھاڑ دیا، تو پروفیسر کرونر حیران رہ گئے۔ یہ تو بالکل وہی تصور ہے جسے آج کی جدید سائنس بگ بینگ تھیوری کہتی ہے، یعنی کہ ساری کائنات ایک اکائی تھی اور ایک دھماکے سے وہ پھیلنا شروع ہوئی۔ یہ بات سائنسی دنیا میں صرف پچھلی چند دہائیوں میں ہی ثابت ہوئی ہے۔ ایک شخص 1400 سال پہلے کیسے جان سکتا تھا کہ کائنات کی ابتدا ایک دھماکے سے ہی ہوئی تھی؟ اور یہیں سے ان کے دل و دماغ میں سوالات کی ایک جنگ شروع ہو گئی۔ انہوں نے قرآن پاک کی مزید آیات پڑھنا شروع کی۔ مثال کے طور پر سورہ زاریات کی آیت نمبر 47، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا اور ہم ہی اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ یہ بالکل وہی تصور ہے جو ایکسپینڈنگ یونیورس یعنی پھیلتی ہوئی کائنات کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے۔ بطور ماہر ارضیات پروفیسر کرونر نے قرآن میں موجود زمین کے بارے میں آیات کو خاص توجہ سے پڑھا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ سائنس یہ بات آج مانتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوتی ہیں، بالکل میخ کی طرح۔ پروفیسر کرونر نے اعتراف کیا کہ یہ بات انسان نے سائنسی طور پر صرف حالیہ دہائیوں میں ہی دریافت کی ہے، اور وہ بھی جدید آلات کی مدد سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جب پروفیسر کرونر نے ان تمام حقائق کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہوئی۔ انہوں نے خود کہا، میں نے ساری زندگی سائنسی حقیقتوں کو ہی سچ مانا، لیکن قرآن نے میری سوچ کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ پروفیسر الفریڈ کرونر نے آخر کار اعتراف کیا کہ یہ ممکن نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص جو پڑھے لکھے بھی نہ تھے، وہ ایسی سائنسی باتیں صرف اپنی عقل سے کہہ دیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی ہی ہو سکتی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے دل نے گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پروفیسر کرونر نے کئی جگہ یہ بات کہی کہ قرآن صرف مذہبی کتاب نہیں، یہ سچائی کی روشنی ہے۔ اگر دنیا کے سائنسدان صرف غیر جانبداری سے قرآن کا مطالعہ کریں تو وہ بھی ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوستو، ایک مغربی غیر مسلم جرمن سائنسدان جس نے زندگی کا بڑا حصہ سائنس کی نظر کر دیا، جب قرآن کی روشنی میں آیا تو اسے اللہ کی حقیقت سمجھ آ گئی۔
تو ہم مسلمان ہو کر بھی کیوں غفلت میں بیٹھے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی قرآن کو ویسے پڑھا جیسے ایک غیر مسلم سائنسدان نے پڑھا؟ اگر اس کا جواب آپ کے پاس ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔